آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں کلاس شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آمین یا رب العالمین. جی تو ہماری آیت نمبر 71 ہو گئی تھی اور ابھی تک یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے ایک بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. وہاں پر ان کی قوم نے ان سے بہت زیادہ سوال جواب کیے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. تو جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ نہ تو بوڑھی ہو نہ زیادہ جو ہے وہ کنواری ہو بلکہ درمیانی ایج کی ہو. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں بتائیں کہ رنگ کیسا ہو اس کا ہے نا. تو پھر آ گیا ایک سوال اور ان کا اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ زرد ہو اور چمکدار والی ہو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو. پھر سے انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے اوپر اتنی ساری گائیں ہیں اس طرح کی تو کیسی ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں سارے جواب دے دیے کہ نہ تو جو سدھائی ہوئی ہو نہ کھیتی کرتی ہو نہ پانی دیتی ہو ٹھیک ہے نہ اس پر داغ لگے ہوں نہ دھبے لگے ہوں اور نہ ہی کوئی اس میں عیب ہو. ٹھیک تو اب دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا اور انشاءاللہ کی برکت سے ان کو وہ گائے مل گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جس کی وہ گائے تھی یعنی کہ جس کے یہاں یہ گائے ان کو ملی وہ ایک بچے کی گائے تھی جو یتیم تھا اور اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا. تو اس نے کہا ایسے تو دوں گا نہیں میں گائے میرے باپ کی نشانی ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا یتیم تھا وہ. تو کہا کہ اتنے برابر سونا تول کر دو اس کے گائے کے برابر تب میں جو ہے وہ تمہیں یہ گائے دوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا انہوں نے اعتراض کیا جتنا انہوں نے سوال کیا جتنا انہوں نے ٹال مٹول کی اتنا ہی زیادہ ان کے لیے کام مشکل ہو گیا. اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بچے نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جب گائے ذبح ہو تو جو اس کی کھال نکلے اس میں بھی مجھے سونا بھر کر دیا جائے. ٹھیک ہے تو یہی ہم نے سب کچھ دیکھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹیڑھ میڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے خیر اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں کچھ حدیثیں بتانا رہ گئی تھیں. میں نے آپ کو ایک تو وہی بتایا تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 102 اور 101 میں ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال سے روکا ہے. ٹھیک ہے تو فالتو باتوں سے کیا کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے بہت نپے اور تلے الفاظ بولنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کوشچننگ سے ہی سامنے والے کا سارا وقت برباد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آگے بات سمجھ میں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن باتوں کو میں تمہارے لیے چھوڑا کروں ان باتوں کے لیے تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو. ٹھیک ہے یعنی کہ جن باتوں میں تعویلیں نہیں کی پیش کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کام ایسے کر لو ایسے کر لو تو جیسے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کر لیں. ٹھیک ہے تو کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں اختلاف ہی تو کرنا ہوا نا کہ بکری وہ سوری گائے ذبح کا حکم آ گیا ہے لیکن بار بار پریشان کر رہے ہیں اپنے نبی کو. ٹھیک ہے تو اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں حسب اطاعت اس کو اپنا لو جتنی بھی تمہاری طاقت ہو اس کو اپنا لو جس حساب سے تمہاری طاقت ہو جس حساب سے تم کر پاؤ جتنا تمہارے اندر کیلیبر ہے اس کام کو کرنے کا اس حساب سے وہ کام کر لو اور جس سے روک دیا جائے رک جاؤ. ٹھیک ہے بار بار یہ نہیں پوچھو کہ یہ کریں تو کیسے کریں یہ ہو تو ایسے کیسے ہو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے کو وہ کام کرنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے
پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے بہت دور برے اخلاق والے، بڑ بولے اور تکبر کرنے والے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی کیوں نہیں ہو، جب وہ یہ کام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بڑ بولا پن جو ہے یہ انسان کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بے جا سوال جب انسان کرتا ہے تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ غصہ فرمایا تھا اس بات پر، اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر کوئی گری پڑی چیز ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گری پڑی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس کا کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 سال تک رکھو، اعلان کرواؤ، ورنہ پھر تم اس کو اپنے یوز میں لے لو، ٹھیک ہے، اپنے آپ استعمال کر لو۔ پھر اب دیکھیں کہ یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بس اتنی بات مان لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کر لیا۔ ایک شخص اس پر اٹھا اور بولا کہ اگر اونٹ گرا ہوا مل جائے تو پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہو گئے، ٹھیک ہے، کیوں غصہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب پہلی بات تو اونٹ گرا ہوا کہاں سے مل جائے گا، کسی کا گما ہوا ملے گا نا، ہے نا، ٹھیک ہے، تو اور ویسے بھی جس کا اونٹ ہوگا تو پھر وہ ضروری آئے گا آتا ہوا، تو یہ بے جا کا سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم، ٹھیک ہے، کون ہوتا ہے ویسے آپ بتائیں مجھے، دنیا میں سب سے بڑا مجرم کون ہوتا ہے؟ سب سے جو وہ سب سے سخت سزا کس مجرم کو دی جاتی ہے؟ ہوں، جی، قتل کی سزا ہوتی ہے، اور بتائیں؟ بغاوت کرنے والے دیکھیں آپ نے، جن کو باغی کا خطاب دے دیا جاتا، باغی ہیں، یا دوسرے ملکوں کے جو جاسوس آ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے جو جاسوس دوسری کنٹری میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے سخت سزا دنیا میں انہی لوگوں کو دی جاتی ہے، ٹھیک، تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور قرآن کس چیز کو سب سے زیادہ بڑا مجرم قرار دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جرم وہ ہے کہ اس نے کیا جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، حلال چیز تھی، سوال کرتے 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 کیا ہو گیا، وہ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا جرم اس نے کیا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب آتی ہے اصل بات جس کی وجہ سے یہ سارا سین کریٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، فریدہ آپ پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ کر لیجئے، پھر ان شاء اللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا یہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 72۔ وہ اور عید جب اور یاد کرو جب قتل کیا تم سب نے نفسن ایک جان کا، پھر ادارا آپس میں جھگڑنے لگے تم سب، فی معاملے میں، ہاں اس کے، وہ اور اللہ ہی، مخارج نکالنے والا ہے، ماں جو کن ہو تم سب تکتمون تم چھپایا کرتے ہو۔ جی فریدہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھے سے کیا آپ نے، خوشی ہوئی آپ ورڈ ٹو ورڈ کرتی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہاں پر میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ریزن آخر میں بتایا اور اس کی بھی بڑی حکمت ہے، وہ حکمت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، اور جو ریزن جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی اس کا واقعہ بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل چیز جس کی وجہ سے یہ سارا سین کریٹ ہوا تھا، تو یہ بات کیوں بعد میں آئی، ٹھیک ہے، قاعدے سے تو یہ بات پہلے آنی چاہیے تھی، ہے کہ نہیں؟ بتائیے، قاعدہ تو یہ ہے کہ پہلے بات ہونی چاہیے تھی، ریزن بتانا چاہیے، وہ وجہ بتانی چاہیے تھی کہ کس وجہ سے آگے حکم ملے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو حکم بتایا کہ قتل کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا۔ پہلے قتل آنا چاہیے تھا، بعد میں حکم آنا چاہیے تھا، لیکن پہلے ہو گئے حکم اور بعد میں قتل کی بات آئی کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، ایک جان کا قتل کر دیا تھا۔ وہ واقعہ ذہن میں ریپیٹ کر لیجئے، ہے نا، کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو مار دیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قتل اتنا مغضوب نہیں تھا، وہ قتل سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض نہیں ہو رہے تھے جتنا جو ہے بنی اسرائیل کا
اس قتل کے بعد والا ایٹیٹیوڈ تھا. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. اللہ تعالیٰ کو اس قتل سے اتنا زیادہ غصہ نہیں آیا تھا جتنا بنی اسرائیل کے اس ایٹیٹیوڈ سے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق بنا رہے تھے، ہے نا. اور ایک نبی کی ان کی نظر میں کوئی قدر اور کوئی قیمت ہی نہیں تھی، کوئی ادب اور احترام ہی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑی بات تھی. آگے بات سمجھ میں. ٹھیک، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ قتل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں ویسے تو بہت بڑی بات ہے. قتل بھی کوئی ایسا نہیں ہے، ابھی کوئی میری باتوں سے یہ نہیں سمجھے کہ قتل بہت آسان کام ہے تو کر دو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنا اور نبی کے احترام کو توڑنا اور اس کو پامال کرنے کے آگے قتل جو ہے پھر ایک معمولی گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے یعنی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکام توڑتا ہے، کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے احترام میں کمی کرتا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے. تو تم نے جو کیا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا کرائم ہے. ٹھیک ہے، جس کو مرنا تھا وہ تو مر گیا. ٹھیک ہے، پوچھ کس کی ہوتی ہے؟ اب تو اس کے اعمال نامے بند ہو گئے. پوچھ کس کی ہوتی ہے؟ پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ زندہ انسانوں کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ آیتیں اتنے پہلے رکھی گئی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو تھی نا، یہ معمولی سی بات تھی ان کے اس جرم کے آگے. جیسے سوال جواب ابھی آپ پڑھ کر ہی آ چکے ہیں کس طرح سے یہ لوگ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ زیادہ بڑی بات تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ریزن پہلے نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، کیا وجہ تھی وہ پہلے نہیں بتائی گئی. اس کا مطلب ہے ریزن جاننے کو ہی پرائیورٹی نہیں بنائی جائے، ہے نا. بس کچھ لوگ دیکھیں نا، آپ بس یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ہے، کیوں کرو یہ سب. ٹھیک ہے، یہ کیوں مت کرو، یہ کیسے کرو، کیوں کرو. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس ریزن ہی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو کام کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ریزن کے چکر میں مت پڑو، کیوں ہوا، بس یہ دیکھو کہ ہوا کیسے. ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے کیا، بس عبرت حاصل کرو اور جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو. ٹھیک ہے، ان واقعات سے کیا کرنی ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. تو اس وجہ سے بھی تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو سیکوینس ہیں، چاہے وہ آیتوں کے سیکوینس ہو، چاہے وہ صورتوں کے سیکوینس ہو، یا چاہے آپ دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں جو الفاظ یوز ہوتے ہیں، ورڈز یوز ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سیکوینس کوئی ضروری ہے ہی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ہسٹری کی کتاب تھوڑی ہے کہ ہر چیز کرونالوجیکل آرڈر میں چلے گی. سن 1901 میں یہ ہوا تھا، سن 1902 میں یہ ہوا تھا، 10 میں یہ ہوا تھا، 12 میں یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہسٹری کی کتاب ہے قرآن، یہ ہسٹری بیان کرتا ہے تو ایک کے بعد ایک واقعات آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. بتانا اللہ کو یہ مقصود تھا کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت کیا ہے. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں. اللہ تعالیٰ کا جو بتانا مقصد تھا ہمیں اور امت مسلمہ کو، وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت کیا رہی اپنے نبیوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ. اچھا، ایک رائے یہ بھی اس واقعے کے بارے میں ملتی ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے. کبھی آپ کے ذہن کبھی آپ کا اس سے سامنا ہو جائے تو پھر آپ کہیں کہ میم نے تو یہ نہیں پڑھایا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تب بیچ میں ہی یہ واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوا تھا بلکہ بیچ میں یہ واقع ہوا تھا، اس لیے بعد میں یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بعد میں کی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ملتی ہے. لیکن وہ جو پہلے والی رائے ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہے، وہ زیادہ لوگوں نے کوٹ کی ہے. اچھا، ادھر دیکھیں اب آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب. اور میں نے اس کے بارے میں ایک بتایا تھا کچھ ایڈ کرنے کے لیے. کیا بتایا تھا، کوئی بتائیے. کئی بار ہم اس پڑھ چکے ہیں، اب آپ لوگ بتائیے. اس میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے، کون سا فعل چھپا ہوتا ہے. یہ تو میں نے لکھا ہی ہوا ہے، آپ یاد کرو گے. اس کو عربی بتائیے، اس کی عربی بتاتی ہوں میں آپ کو. جی، کیا فعل چھپا ہوتا ہے. اسکرو، اسکرو چھپا ہوتا ہے. جی مہر، بارک اللہ فیک.
اس ہوتا ہے، وہ زیا ہوتا ہے. میں تبھی تو سمجھ نہیں پائی، میں کہیں اس کو کرو کیا کہہ رہی ہیں پتہ نہیں. از کرو، ٹھیک ہے. زا یاد کرو جب. اس کو رو آتا ہے اس سے پہلے. اب یاد رکھیے گا اس کو ہمیشہ، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ یاد کرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ایسا ہوا تھا، ٹھیک. ونس اپون اے ٹائم، ہے نا، دس ہیپن. تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ قتل تم، قتل کیا، قتل کیا تم سب نے. اچھا، قتل تو ایک نے ہی کیا تھا. اب یہاں حیرت ہو رہی ہے آپ کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی؟ ایک قتل تو ایک ہی لڑکے نے کیا تھا اپنے چچا کا، یہاں پر تم سب کی بات آ گئی. تم سب نے قتل کیا، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ قتل ایک نے کیا لیکن بات سب کی آ گئی، سبھی کو یہاں پر ناپ دیا گیا. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پن پوائنٹ نہیں کرتے ہیں کسی کی شخصیت کو، کسی کی پرسنالٹی کو پن پوائنٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ قرآن کا فلاں شخص تھا، اس کا نام یہ تھا، اس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے. بہت کمی سے آپ کو ملے گا فرعون کے بارے میں ملے گا، یا پھر قارون وغیرہ کے بارے میں بہت کم نام آپ کو قرآن میں ملیں گے، ٹھیک ہے، پن پوائنٹ کیے ہوئے. لیکن آپ دیکھیں گی اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے. تو یہی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا کرتا تھا. کوئی غلط چیز دیکھتے تھے کسی کو کرتے ہوئے تو جا کر اس کے سر پر نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، ہے نا، کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یا پھر بیچ مجمع میں اس کا نام پکار پکار کر عبداللہ بن ابی تم نے یہ کرا، ہے نا. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام پکار پکار کر بھرے مجمع میں نہیں بلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کو جمع کرتے، فرماتے کیا حال ہے لوگوں کا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں، ہے نا. حالانکہ آپ دیکھیں وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سبھی نے وہ کام نہیں کیا ہوا ہوتا ہے نا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگ کہہ کر بلاتے ہیں. تو لوگوں میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کس نے کیا وہ اپنے آپ ہی سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ اور اخلاق رہا کرتا تھا، اور یہی اخلاق ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے. کہ اگر بیچ مجمع میں کوئی کھڑا ہو کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو صرف اس کو نہیں پن پوائنٹ کریں بلکہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں. اس میں گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو پتہ چل جائے، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اس سے کیا ہو جائے، باز آ جائے. یہی مقصد ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. کہ جس نے جو غلط کر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی میری بات چل رہی ہے، ٹھیک، اپنی گریبان میں وہ جھانک لے. اور جو نہیں کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ٹوکا ہمیں اور لوگوں کو ٹوکا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی اب، ہے نا. تو وہ بھی باز آ جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ ٹیچرس، اب ہمیشہ یہ چیز ہمیں بہت بری بھی لگتی تھی کہ ٹیچرس کلاس میں آتے تھے پوری کلاس کو ایک ساتھ، پوری کلاس ہی بیکار ہے نا، پورا سیکشن ہی بیکار ہے، یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے اس سیکشن میں بہت اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں کلاس کو پوری ہی. تو جو کر رہے ہوتے ہیں شور مچا رہے ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں مچا رہے ہوتے ہیں وہ آگے کے لیے سیکھ لے لیتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کریں گے ورنہ ٹیچر ڈانٹیں گی. تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے بتائیں؟ عقل مندی کیا ہے کہ کسی کے بھی اوپر گزرنے والے جو بھی حالات ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے بھی اوپر مان لیجیے کسی کے بھی اوپر وہ حالات گزر رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہے، یا کوئی بہت زیادہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، کسی کے اوپر بھی جو حالات گزر رہے ہیں انسان کیا کرے، اس سے نصیحت پکڑے. اپنی باری کا انتظار نہیں کرے کہ ہم کریں گے اور پھر کوئی ٹوکے تب ہم مانیں گے، ٹھیک ہے. ایسا والا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا ہے، بلکہ جس کے اوپر بھی حالات گزر رہے ہیں ان سے سبق لینا ہے، ان سے سیکھ لینی ہے، ان سے نصیحت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور دیکھیے کہ جمع کا صیغہ جو ہے ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے قتل میں سپورٹ کیا ہو، اس کو ایڈوائز دی ہو، یا اکسارا ہو، یا اکسایا ہو، ٹھیک ہے، یا مخبری کی ہو، یا کوئی ہتھیار ویپنس فراہم کیے گئے ہوں. تو جو بھی سپورٹ کرتا ہے یا پناہ ہی دی ہو، قاتل کو پناہ دینے والا بھی کیا ہو جاتا ہے، قاتل ہی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا نا کہ جب قتل کی بات آئی یعنی کہ وہ باڈی ملی اس شخص کی، اور دونوں میں کیا ہو گیا تھا، پھر دو قبیلوں میں آپس میں جنگ بازی ہونے لگی تھی. تو ظاہر ہے ایک قاتل کو سپورٹ ہی کر رہے تھے نا لوگ،
ٹھیک ہے، ایک قبیلہ قاتل کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک، تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے، یہ بھی رائے ہو سکتی ہے کہ کسی نے قتل میں سپورٹ کیا ہو یا ایڈوائز اس کو دی ہو کہ ایسے ایسے کر لو. ٹھیک ہے، اور اکسایا ہو، مخبری کی ہو یا ہتھیار وغیرہ اس کو فراہم کیے ہوں، تو وہ بھی برابر کا حصے دار قتل میں ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا، ایک نفس کا، ایک جان کا قتل کیا، فدارا تم، پھر تم آپس میں جھگڑنے لگے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں قبیلے، یعنی کہ جس نے قتل کیا تھا اس کا قبیلہ، اور نہیں، جس کا قتل ہوا تھا یعنی کہ جو مقتول تھا اس کا قبیلہ، اور جس کے دروازے پر وہ باڈی ملی تھی، ٹھیک ہے، وہ باڈی جو ہے ملی تھی، اس کا قبیلہ، دونوں ہی آپس میں کیا ہو گئے تھے، جھگڑنا اسٹارٹ کر دیا تھا، جنگ والی کیفیت ہوئی تھی. پھر فی ہا، اس معاملے میں، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں. تو یہ یہاں پر فی میں نے معاملے کے بارے میں استعمال کیا ہے، معاملے کے اس میں استعمال کیا ہے. تو فی کا مطلب ویسے بھی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب کسی واقعے کی بات چلتی ہوتی ہے یا کسی پرٹیکولر شخص کی بات چلتی ہوتی ہے تو فی کا معنی ہو جاتا ہے معاملے کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں، اس کے معاملے میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالی ہی نکالنے والا ہے اس کو جو تم سب چھپایا کرتے ہو. ٹھیک، اچھا، اب یہاں پر دیکھیے میں نے اللہ کے آگے ہی کیوں بڑھایا ہے، اللہ ہی نکالنے والا ہے. جی کوئی بتائیں اگر کسی کا دماغ چل رہا ہو تو. ہوں، یہ رول نا ہم پڑھ چکے ہیں، شاید آپ لوگ کو ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا، تھوڑا سا ذہن لگانے کی کوشش کریے، آ جائے گا. اس کے علاوہ کوئی نہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ اسمیہ میں تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ مخرجن، اللہ کیا ہے، مبتدا ہے، مخرجن خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے جملہ اس میں تاکید ہو جاتی ہے. جیسے میں ہم نے الحمد للہ ہی پڑھا تھا، ہے نا، تو وہاں پر کنٹینیوس کا معنی ہے نا، بالکل تاکید والا معنی آ گیا تھا کہ تمام کی تمام تعریفیں ہر زمانے میں، ہر دور میں، صرف پریزنٹ میں نہیں، صرف پاسٹ میں نہیں، صرف فیوچر میں نہیں، بلکہ قیامت تک ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں قیامت کے بعد بھی. ٹھیک ہے، جنت میں بھی کیا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو جنت میں بھی لوگ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کرتے رہیں گے. تو ہمیشگی کا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکید آ جاتی ہے جملے میں. تو یہاں پر اللہ ہی میں نے کیوں لکھا ہے، کیونکہ تاکید کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہے. تو آپ دیکھیں یہ ایک بہت جنرل بات ہے. ٹھیک ہے، اور جنرلائز کر کے یہ بات کہی گئی ہے، اللہ مخرجن، کہ اللہ ہی نکالنے والا ہے. اچھا، یہاں پر یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قاتل کو نکالے گا. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ما کنتم تکتمون، جو کچھ بھی تم چھپاتے رہے ہو، چھپایا کرتے ہو. اچھا، تکتمون ہوتا ہے چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، دونوں کا معنی آتا ہے. لیکن یہاں پر میں نے کیا چھپایا کرتے ہو، کیوں کیا یہ بھی بتائیے، یہ بھی ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں. ہوں، چھپایا کرتے ہو کا معنی کہاں سے نکلا؟ بہت ایزی سا رول ہے، بتائیں جلدی سے. مطلب وہ ہمیشہ سے یہ کرتے آ رہے تھے اس لیے. نہیں نہیں نہیں، آیت کو دیکھیں، آیت میں ہی جواب ہے، آیت میں ہی جواب ہے، دیکھیے. میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے یہ رول. کن تم کو دیکھیے، کن تم، میں نے آپ کو بتایا تھا کانا کے ساتھ فعل مضارع جب آتا ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، یہی تکتمون، جس میں پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کا معنی ہوتا ہے. کانا کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو یہ کنتم ہے نا، کانا کی ہی لائن سے ہے کنتم. تو اس کنتم کے ساتھ فعل مضارع آیا ہے تو اس کا معنی یوز ٹو کے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عادت تھی ان کی چھپانے کی، کبھی حق چھپایا کرتے تھے، پڑھا تھا نا ہم نے، یہ حق کو چھپاتے تھے، حق کو غلط ملت کر دیتے تھے. تو ان کی عادت بن چکی تھی یہ کام کرنے کی. ٹھیک، اچھا، اب دیکھیں کیا چھپایا ہوا تھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، یہ نہیں کہا کہ قاتل کو نکالے گا، کہا کہ چھپائے ہوئے ہو وہ نکالے گا. کیا مطلب ہوا، دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے قاتل کو چھپایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے جنرلائز
بات کر دی جائے، اگر جنرلائز معنی میں لے لیا جائے اس کو، اور قرآن کا آپ دیکھیں کہ یہ انداز ہے، قرآن کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ کوئی بھی بات صرف پرٹیکولر نہیں ہو جاتی ہے، اسپیسیفک نہیں ہو جاتی کہ بس اس واقعے میں یہ ہم یوز کریں گے اور کہیں اس کو یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز، ہر حکم قرآن کا عام بھی ہوتا ہے. تو کیا نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ جو کچھ ہم چھپا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری نیتیں، ہے نا، ہمارے ارادے، ہمارے دلوں کے فطور، ہمارے دلوں کی محبتیں، ہمارے دلوں کے کفر، شرک، نفاق، کینہ، بغض، محبت، نفرت، ایمان، حسد، تقوی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب نکال لاتا ہے، سب ظاہر کر دیتا ہے، کبھی کبھی دنیا میں اور کبھی کبھی آخرت میں. پان کس کے؟ اچھا جاؤ لے آؤ. اچھا صحیح کرا بیٹے، جاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں. اگر جنرلی بات ہم کریں تو جنرل معنی اس کا یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، کسی بھی طرح کا، اچھا ہو، چاہے اچھے خیالات ہوں، چاہے برے ہوں، اچھی نیتیں ہوں، بری نیتیں ہوں. ٹھیک ہے، اچھے ارادے ہوں، برے ارادے ہوں، محبت ہو چاہے نفرت ہو، ایمان ہو چاہے کفر ہو، تقوی ہو چاہے فسق و فجور ہو. ٹھیک ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نکال کر باہر لے آتا ہے، چاہے قیامت کے دن لے آئے، چاہے دنیا میں ہی لے آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ نکالنے والا ہے. اچھا آپ دیکھیں، اسی سے سب کو نصیحت ہو جانی چاہیے کہ جو بھی ہمارے دلوں میں چھپا ہے ایک دن نکل کر باہر آ جائے گا. ہمارے دلوں کے چور، ہمارے دلوں کی خرابیاں، جو ہم کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، جو ہم کسی کو بیان نہیں کرتے ہیں، وہ سب تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نکال کر باہر کر دے گا. بیٹے ابھی کلاس کے ٹائم پر مت کیا کرو ڈسٹرب. جو پرس لے کر آؤ میرا بلیک والا. دیکھو یہاں پہ ہے شاید چیئر پہ. چیئر پہ ہے، بتایا تھا میں نے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف کر دے، ہمارے ظاہر، ہمارے باطن تمام ایک کر دے. جیسے ہم باہر سے دکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے بھی اتنا ہی پاک کر دے، ہمارے دلوں کو. اور نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے. اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کر کے ہماری مغفرت فرمائے. تو خیر آپ دیکھیں کہ قاتل کی ہمیشہ سے ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. جو لوگ کرائم سائیکالوجی پڑھتے ہیں نا، تو ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے قتل کو چھپاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا ہے کہ ہم نے قتل کیا. ٹھیک ہے، اس وقت بہت ایکسائٹیڈ ہو کر آتا ہے نا. لوگوں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، جب قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی سینے پہ ماریں گے، سینے پہ ٹھوک کر آئیں گے، اور کیا نام ہے، سرنڈر کریں گے، بتائیں گے، بھاگیں گے نہیں. لیکن اب دیکھیں کہ جیسے ہی وہ قتل کر دیتا ہے، کہیں بھاگ جاتا ہے، کہیں چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو قتل کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو مقتول ہوتا ہے، اس کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ جس کو، میں نے کتنے سارے لوگ دیکھے ہوں گے نا آپ نے، کہ قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلی ٹینشن انہیں کیا لگتی ہے کہ اس کو چھپائیں کیسے. اور یہی چیز ہم نے دیکھے قابیل اور حابیل کا واقعہ سبھی نے سن رکھا ہوگا، ہے نا، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. اور قتل کرتے ہی اس کا پہلا خیال کیا تھا؟ کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کس طرح میں اس اپنے بھائی کی باڈی کو چھپاؤں. ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جرم کریں اور جرم کر کے چھپا دیں، یہ سمجھ کر کے معاملہ جو ہے ٹل گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، جب انسان ریپیٹڈلی کرتا رہتا ہے، بات کو چھپا لیتا ہے، جرم کرتا رہتا ہے، بات کو چھپا لیتا ہے، تو ایک دن وہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پردہ پوشی نہیں رکھتا، نکال کر باہر کر دیتا ہے اس چیز کو. اور یہی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بھی کیا. ٹھیک ہے، خیر اب دیکھیں کہ ایک اور واقعہ آتا ہے، شاید حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے چوری کے جرم میں پکڑا گیا.
تو وہ کہنے لگا، حضرت عمر کا ہی واقعہ ہے، تو وہ جو ہے نا چوری کے جرم میں پکڑا گیا تھا، تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے تو پہلی بار چوری کی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار کسی کا پردہ نہیں کھولتا ہے. اگلی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اس کا مطلب تم پہلی بار چوری نہیں کر کے آئے ہو، جب تم پکڑے گئے ہو اس کا مطلب یہ تو تمہاری قضا آ گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑوایا ہے، ورنہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ نہیں کھولتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی گناہ ہو تو، اور ہم ریپیٹڈلی اس کو کر رہے ہیں، ہم نے اس کو اپنا لائف سٹائل ہی بنا رکھا ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ کسی کو بتائیں ہم، اور خاموشی سے اس گناہ کو کر رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ بندوں کا چھپایا ہوا ضرور کھل کر سامنے آتا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں جس وقت موت کی حالت ہوتی ہے، سکرات الموت کا وقت ہوتا ہے، موت کے وقت جو ہے سب کچھ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں نا کہ موت کا جو وقت ہوتا ہے انسان وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں کرتا آیا ہے، ٹھیک. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سوتے وقت، غفلت میں، نشے کی حالت میں بھی انسان کیا ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنی زبانی ہی اپنی باتیں کھول دیتا ہے، ٹھیک. تو موت کی بے ہوشیوں میں بھی لوگ جس چیز کو زندگی میں پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں زبان سے وہی نکل رہا ہوتا ہے ان کی، ہے نا. جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ گانا ہی گانے لگتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ چیز کامن ہے، اور یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ مخرجن، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو بھی انسان کیا ہے چھپاتا ہے اپنے اندر، ٹھیک. اچھا، اب جو اگلی آیت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا اپنا معجزہ، ٹھیک. اور یہ کیا معجزہ تھا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بچڑا ذبح کروایا تھا، تو یہ بھی دیکھ لیجئے آیت نمبر 70. جی، آیت نمبر 73. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلنا، پھر، قل، کہا نا ہم نے، پھر ہم نے کہا اضربو، اضربو، مارو، تم سب مارو، ہو اس کو، ببعضی، بعض ہا اس کا بعض، یعنی کہ اس کا بعض ٹکڑا، کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ کرے گا اللہ الموتا، مردے کو، اور یری، دکھاتا ہے، تمہیں، آیاتی ہی، اپنی نشانیوں میں سے، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل رکھو، تاکہ تم غور کرو، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معجزہ دکھایا اور کہا گیا، ان کو حکم ملا کہ مقتول کو، یعنی کہ جو قتل ہوا پڑا آدمی ہے، اس کو ذبح کیے ہوئے بچڑے کے ٹکڑے سے مارو، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ببازی کا مطلب ہے نا، کس کا ٹکڑا، اس کا ٹکڑا، یعنی اس گائے کے ٹکڑے سے اس کو مارو. اچھا، جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا، وہ جو مقتول تھا جس کو وہ قتل کیا گیا تھا وہ فوراً زندہ ہو گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا. اچھا، اور اس مقتول نے جو ہے یہ بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا تھا، اور یہ بتا کر وہ دوبارہ مر گیا. یہ دوسرا واقعہ ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا. پہلا واقعہ کون سا ہے؟ پہلا واقعہ کون سا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا؟ پہلا واقعہ سورہ بقرہ میں ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ جی، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا جنرلی ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا. جی بتائیں. ارے بھول گئے آپ لوگ؟ ابھی بنی اسرائیل کے میں ہی پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا تھا، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. یاد آیا کچھ؟ جی وہ انہوں نے 70 ڈیمانڈ کی جی تھی وہ 70 تھے جی میم. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے نا. اور اللہ جی تعالیٰ جی نے پھر ان کو بلایا اور وہاں پر یہ سارے کے سارے مر گئے.
انگلش سے مرے تھے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں کل 4 یا 5 واقعات آتے ہیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے، جس میں سے پہلا واقعہ بنی اسرائیل کا تھا طور پہاڑ پر. اب یہ دوسرا واقعہ آیا مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، کہ وہ جو مقتول تھا جس کو قتل کیا تھا اس کے بھتیجے نے، وہ زندہ ہو گیا اور وہ بتانے لگا. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، اور ہمارے آخرت کے عقیدے بھی کیا ہو گئے، اس سے پکے ہو گئے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا جنرلی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں کتنی بڑی بڑی اپنی نشانیاں دکھائی ہیں نا. آج کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو زندہ نہیں ہوتا، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دکھائی. آگئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہ دیکھیں، سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ بچڑا ہی کیوں ذبح کروایا اور زندہ کر کے کیوں دکھایا؟ ٹھیک، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ وحی بھی تو دے سکتے تھے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے قتل کیا تھا، فلاں نے مارا تھا. اللہ تعالیٰ کا تو یہی قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں، نبیوں کی طرف وحی کر دیتے ہیں صحیح بات کی. کتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بات کی ڈائریکٹ وحی کر دی. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے بچڑا ذبح کروایا. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ڈائریکٹ مقتول اٹھ کر بولنے لگتا، بچڑا نہیں ذبح کروایا جاتا، نہ بچڑے کا ٹکڑا مارا جاتا، بلکہ ڈائریکٹ ہی مقتول اٹھ کر بولنے لگتا. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی. سب سے پہلی بات وہی جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو زائل کرنا تھا، گائے کی محبت کو نکالنا تھا. جس کو اتنا احترام دیتے ہو، ہے نا، جس کی اتنی پوجا کرتے ہو، اس کو کیا کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرو اب، تاکہ یہ محبت تمہارے دلوں سے کیا ہو جائے، نکل جائے. آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہی تھا. پھر آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم پڑھیں گے، کہ ان کے یہاں جو دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ تھا بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، جیسے آج ہمارے اندر کمزور ہو چکا ہے نا. پتہ تو ہے سب کو کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن اس طرح سے عمل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، عقیدوں کی کمزوری ہے. تو اسی طرح ان کو بھی پتہ تھا، ان کے عقیدوں میں، ان کے ایمان میں تھا یہ بات کہ ہم جو ہے دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن بہت ان کا عقیدہ کمزور ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ جس طرح اس نے اس مردے کو زندہ کیا، اس دن اسی طرح تمہیں قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا، ٹھیک ہے. اچھا ہم کہیں یہ والی بات اعتراض کے طور پر، عقیدے تو ہمارے بھی بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں تو لیکن اللہ تعالیٰ معجزے نہیں دکھاتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، عقیدے تو ہمارے بھی کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے تو ہمارے ساتھ نہیں کرتا. زائل کا مطلب ہوتا ہے گھل جانا، ٹھیک ہے، دھل جانا، محبت نکل جانا، چلی جانا، زائل کا مطلب ہوتا ہے. تو ہم کہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہا معجزے، عقیدے تو ہمارے بھی کمزور ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. اس وقت نہ کوئی سائنس تھی، نہ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ اتنی زیادہ ترقی تھی، نہ اتنے زیادہ ڈیولپمنٹس تھے، نہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز تھی، ٹھیک ہے. اب تو ترقی کا دور ہے، ہم تو ایسی ایسی چیزیں آج دیکھ چکے ہیں جن کو جان کر ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے، کیسے پیدا ہو رہی ہے، کیسے نکل رہی ہے. آج تو ہمیں سب پتہ ہے نا، ایک انڈا، ایک بیج، دونوں کیا ہوتے ہیں، مردہ ہی ہوتا ہے نا. آگے بات سمجھ میں؟ لیکن اس سے ایک جاندار، دیکھیں انڈے سے چوزا نکل آتا ہے، جاندار نکل آتا ہے. بیج ایک جو ڈیڈ ہوتا ہے، زمین میں ڈالا جائے تو اس سے ایک لائف نکل آتی ہے، ٹھیک ہے. کتنی ریسرچز ہوتی ہیں نا، کتنے سائنٹیفک فیکٹس آتے رہتے ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیلیں دیتے ہیں، جو ہمیں اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں. صبح ہو جاتی ہے، پھر رات آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے. انسان سوتا ہے، ایسے سوتا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پڑا ہے، اور صبح پھر اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیلیں دیتی ہیں، جو ہمیں قیامت کی دلیلیں دیتی ہیں، ٹھیک. اچھا اب یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ گوشت کا ٹکڑا اس قابل تھا کہ وہ اس سے مردہ زندہ ہو جائے؟ بتائیں کہ بھئی اس گوشت کے ٹکڑے سے اس مردے کو مارا گیا، اور اس گوشت کے ٹکڑے میں اتنی جان تھی کہ اس نے جو ہے اس کو زندہ کر دیا مردے کو. ایسی تو بات نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے، ٹھیک ہے.
کس سے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوا تھا. اور اسی طرح یہ کذالکا کا جو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ نے کذالکا اسی طرح یعنی کہ جس طرح یہ مردہ زندہ ہوا ہے اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہی قیامت کے دن سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہ تو تمہاری تخلیق، ٹھیک ہے، تم سب کی تخلیق اور نہ ہی تم سب کا اٹھایا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایسا ہے جیسے ایک جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، ایک جان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی انسانیت جو ڈے ون سے آدم علیہ السلام سے آخر تک، آخرت کے دن تک جو انسانیت آئے گی، کروڑوں لاکھوں اربوں ہے نا، ملین ٹریلینز انسان آ چکے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے. اتنے بڑے انسانیت کو پیدا بھی کرنا ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے ایک انسان کو پیدا کر دیا، اور ان کو دوبارہ اٹھانا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کو پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں دکھائیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں. ٹھیک ہے، اچھا آیتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ میں نے یہ بات پڑھائی تھی آپ کو کیا؟ جی دیکھیں، آیتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. یہاں پر آیت جو ہے آیت نشانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے شرعی، ٹھیک ہے، شرعی، اور ایک ہوتی ہے کونی. ٹھیک ہے، شرعی آیتوں میں آ جائیں گی اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں جس میں شریعت بیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شرعی شریعت سے جس میں شریعت بیان ہوتی ہے، یہ ہو گئی قرآن کی آیتیں جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کونی جو ہے کائنات سے، کائنات سے یاد رکھیے گا، کونی آیتیں جس میں کائنات کی نشانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ دونوں چیزیں آ گئی، شرعی یعنی شریعت کی آیتیں یعنی کہ جو ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور کونی کائنات کی جو نشانیاں ہیں. اور یہاں آپ بتائیں مجھے یہاں پر کس نشانیوں سے، یہاں پر جو آیات کی بات ہوئی ہے یہ کون سی نشانیاں مراد ہے بتائیں؟ جی یہاں پر کون سی عقل لگایا کریے ذرا یہاں پر. جی یہاں پر کونی نشانیاں مراد ہے. ٹھیک ہے، کونی نشانیاں یہاں پر مراد ہے کائنات کی. یہ دیکھیں نا، یہ کائنات میں ہی تو ہے ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں نا، کہ مردوں جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی جو نشانیاں ہمیں دکھتی ہیں کائنات میں، کہ ایک بیج سے جو ہے پیڑ نکل آتا ہے، اور ایک جو ہے اس سے انڈے سے ایک پورا ایک جیتا جاگتا چوزا نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نطفے سے کیا ہوتا ہے ایک بچہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں سے مراد یہاں پر لی ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم پر عقل حاصل کر لو، تاکہ تم سمجھ جاؤ. کیا سمجھ جاؤ؟ کیا سمجھایا یہاں پر؟ کیا سمجھ جاؤ؟ اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لازمی ہے، یہ کام ہو کر ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ آسان ہے، اس لیے وہ دنیا میں ہی وقت وقت پر دکھاتا رہتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ تمہیں ماننا ہے تو مانو، تمہیں نہیں ماننا تو تم مت مانو، لیکن یہ کام کیا ہے ہو کر ہی رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وقت وقت پر دکھاتا رہتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ ایک تو یہ بات. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ایک بار پوری چیز کا ریپیٹیشن کریے. ٹھیک،
جتنی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں سب کو ذہن میں لے کر آئیے اور ایک بار پوری چیز کا ریپیٹیشن کریے. یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل مقصد جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروائی تھی اس آیت میں بیان ہو گیا ان دونوں آیتوں میں. ٹھیک ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس نے اس کا قتل کر دیا. لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے میں لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور ظاہر الزام جب لگتا ہے اور خاص طور پر قتل والی بات ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ایک فساد مچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، خیر اب کیا ہوا، 1 بائی 1 کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے کہ اس طرح کی گائے زندہ کرو اور گائے ذبح کرو اس طرح کی گائے، اور انہوں نے وہ ذبح کر دی. مقتول زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ جو ہے وہ میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور یہ بتانے کے بعد وہ مر گیا. اچھا، قتل کا جو میٹر تھا وہ تو سالو ہو گیا ہے نا، پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ٹھیک ہے، اور نشانیاں دکھانے کے اصل مقصد کو سمجھو. صرف یہ بات نہیں تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ قتل کیسے ہوا اور کس نے کیا. ٹھیک ہے، مقتول کو زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تمہیں تاکہ تم اس سے عقل حاصل کر لو. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ یہاں پر غور کریں ہم کہ جو ہے ہمیں نشانیوں سے کیا سبق لینا چاہیے. بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن 2 موٹی موٹی باتیں جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ گائے بھی تو ایک جانور ہی ہوتی ہے نا. جیسے دوسرے جانور ہیں اسی طرح گائے بھی کیا ہے، ایک جانور ہی ہے. اگر وہ دودھ دیتی ہے تو اور دوسرے جانور بھی دودھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کون سا ایسا، اب دیکھیں یہ چیز تو کیا ہوتی ہے، ایٹیبل ہوتی ہے نا، ایڈیبل ہوتی ہے. جو حلال جانور ہیں وہ تو ایڈیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرق تو یہی ہے نا بس. اور جو نان ایڈیبل ہوتے ہیں یعنی کہ جو حرام ہے جن کو کھانا، وہ بھی تو دودھ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کتا بلی یہ سب بھی تو دودھ دیتے ہیں، دودھ دینے والے ہی جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے دوسرے جانور دودھ دیتے ہیں اسی طرح گائے بھی دودھ دیتی ہے. جس طرح اگر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اور دوسرے جانوروں کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اس کا چمڑا کام آتا ہے تو یہی دوسرے جانوروں کا بھی چمڑا کام آتا ہے. تو پھر سیم ہی ہو گئے. تو آخر کیا وجہ تھی جو تم گائے کی تقدیس کے اتنے زیادہ قائل ہو گئے؟ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اس کو پاکیزہ، اتنا زیادہ تم اس کو مقدس سمجھنے لگے. انسان ہو کر جانور تو جانور ہی رہتا ہے، چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ چیتا ہو، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بکری ہو، کچھ بھی ہو، جانور رہتا ہے. انسان کا اس سے مقابلہ نہیں ہے. اور تم کتنے بے عقل ہو، تمہیں عقل حاصل نہیں ہوتی اس بات کو دیکھ کر کے معمولی سے درجے کے جانور کے سامنے تم جھکتے ہو، اس کا احترام تمہاری نظر میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات سامنے. تو ایک تو ان کو بنی اسرائیل کو یہی جو ہے سکھانا مقصد تھا. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ محبت تھی اسے. پھر ایک یہ چیز بھی کہ مصر کے جو رہنے والے لوگ تھے گائے کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے معبود کی صفات پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور گائے جو ہے اپنی ذات میں بڑی قدرتوں کی حامل ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے. تو ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے کہ تم بھی ان مصری کافروں کی طرح ہو گئے، ان مشرکوں کی طرح ہو گئے، یہی سمجھتے ہو تم. ٹھیک ہے، تو ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تم ہی لوگ کہاں گئے، اس بچڑے کو ڈھونڈنے گئے. ٹھیک ہے، اس بچڑے کو تم نے ڈھونڈا، تمہارے ہی کچھ آدمی اس کو پکڑ کر لے کر آئے، انہوں نے ہی اس کو زمین پر لٹایا. ٹھیک ہے، وہ بالکل مجبور، بالکل گائے جس کو کہتے ہیں نا گائے ہے نا، بالکل سیدھی سادی، وہ تم نے اس کو لٹایا، وہ لیٹ بھی گئی. زبردستی اس کے اوپر چھری چلا دی، تم نے اس کا گلا کاٹ دیا. پھر تم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا لیے، اس کا ایک ایک باڈی پارٹ اس کا کاٹ دیا. ٹھیک ہے، اگر گائے میں واقعی کوئی قدرت ہوتی، واقعی کوئی طاقت ہوتی، اور واقعی اگر اس کے اندر ایسی کوئی الوہیت والی، معبود والی صفات ہوتی، تو کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ڈیفینس نہیں کرتی؟ کتنا ڈیفینس کر لیتا ہے ایک جانور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بتائیں. انسان کے مقابلے میں تو کوئی ڈیفینس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، انسان پھر بھی آپ دیکھیں شیر کتنا ویسی مخلوق مانی جاتی ہے، شیر تو سانپ دیکھ لیجئے کتنی زہریلی مخلوق مانی جاتی ہے، لیکن انسان کے آگے جب انسان ٹرک سے ان کو مارتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں، ٹرک سے ان کو جال میں پھانستا ہے وہ پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو عقل کس کے اندر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو اتنی بڑی شرف بخشا ہے؟ یہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ورڈ نہیں لے کر آ جاتے، ٹھیک ہے؟ عقل تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم اس سے غور کرو، ٹھیک ہے؟ تمہیں عقل دے کر جو ہے ایک جانور سے الگ کیا ہے، اس کے باوجود تم ایسے کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا گلا کاٹ دینے پر تم پر عذاب نازل ہو جاتا، بھائی ظاہر ہے کوئی اپنے اندر معبود کی صفت رکھ رہا ہے، کوئی اپنے اندر جو ہے استغفر اللہ ربی خدا والی صفت رکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے خود اللہ کو تو ایسے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ خدا کو تو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور پہنچا دیا تو عذاب کیوں نہیں آ گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے ہاتھ چھل ہو جاتے، زمین پھٹ جاتی اور تم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا۔ تو ظاہر ہے کسی کو اگر اللہ کا شریک بنایا ہے، اس کا مطلب یہ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے خود شریک کر رکھا ہے ان کو، اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی اسماء و صفات میں اللہ نے خود شریک کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بری لگتی کہ بھائی جس کو میں نے اپنا نعوذ باللہ شریک بنایا ہے اس کو تم کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا تم پر غضب بھڑک اٹھتا، لیکن تم نے کر دیا گائے کو ذبح، اور اس میں کسی کا بھی کچھ نہیں بگڑا، ٹھیک ہے؟ تو بات اصل یہ ہے جو تمہاری عقل میں نہیں سما رہی کہ گائے بیچاری صرف ایک جانور ہوتی ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بھی انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انسانوں کی بے عقلی ہے، انسانوں کی بے وقوفی ہے کہ وہ گائے میں نہ جانے کیا 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 فرض کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ ہمارا کچھ نقصان کر دے گا یا یہ ہمارا کوئی فائدہ کر دے گا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سمجھانا چاہا۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات آپ دیکھیں تو سمجھ میں ہمیں آتی ہے کہ اب جب کہ گائے کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہے، گائے کٹی پڑی ہے، تم نے اس کا گلا کاٹ کر دیکھ لیا کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی قوت نہیں ہے، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو تمہارا کوئی فائدہ کر سکے یا تمہارا کوئی نقصان کر سکے۔ تھوڑی بہت جو ایک جانور ہونے کے ناطے جانور میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایگریشن ہوتا ہے نا؟ اور خاص طور پر آپ دیکھیں جب بھڑکایا جاتا ہے جانور کو یا اس کو لے کر جایا جاتا ہے قتل کرنے کے لیے، تو اس کی چھٹی حص کام کرتی ہے اور وہ ابدکنے لگتا ہے جانور، ٹھیک ہے؟ تو جو تھوڑی بہت معمولی اس کے اندر یہ ابدکنے والی کیفیت تھی وہ بھی اس کے ذبح ہوتے ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب وہ تو ایک بے جان لاش ہے نا؟ لیکن جب تم اس بے جان لاش کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس مقتول کے جسم سے ٹچ کرتے ہو تو وہ مقتول کیا ہو جاتا ہے؟ وہ قتل کیا ہوا انسان، وہ مردہ، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ قوت اور قدرت نہ گائے میں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ اس گائے میں ہے، نہ تمہارے اندر ہے، بلکہ اس کا مالک تو کوئی اور ہی ہے، ٹھیک ہے؟ قوت اور تمام قوتوں کا مالک، تمام قدرتوں کا مالک کوئی اور ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس نے تمہیں اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ وہی ہے جس کے حکم سے تم نے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے جسم سے ٹچ کیا تھا، اور وہ وہی ہے جس کی قدرت سے وہ مقتول، وہ مرا ہوا انسان زندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے حکم سے جس چیز کو چاہے زندگی عطا کر دیتا ہے نا؟ اور عجیب بات ہے کہ اس قوت اور طاقت والے رب کے سامنے جھکنے کی بجائے تمہاری عقلیں جو ہے ایک جانور کے سامنے جھکنے پر تمہیں مجبور کرتی ہے۔ اس سے ڈرنے کی بجائے تم جانوروں سے ڈرتے ہو، ان کے بارے میں عجیب و غریب تصورات تم نے بنا رکھے ہیں، عجیب و غریب تمہارے خیالات ہو چکے ہیں۔ قوت اور قدرت تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے نا؟ اسی کے حکم سے ہر چیز وجود میں آتی ہے، اور اسی کے حکم سے ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فنا بھی ہو جاتی ہے، مٹ بھی جاتی ہے۔ اسی کے حکم سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے کیا ہوئے تھے بنی اسرائیل کو؟ غلامی نے مار ڈالا تھا، ہے نا؟ مار ہی ڈالا تھا ایک طرح سے دیکھیں تو، ان کے بچے مار دیتے تھے، اور ان کی عورتوں کے ساتھ ایک سمجھ لیں جیتی جاگتی لاش بن جاتا ہے نا انسان، جب اس کے ساتھ ایسا سب کچھ ہونے لگے اور اب وہ جینے پر بھی مجبور ہے، زندگی اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا، اور ظاہر ہے یہ امت مسلمہ تھی، یہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی مٹا بھی نہیں سکتے تھے، چاہتے تو سوسائڈ کر لیتے، اتنا سب کچھ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن کتنے لوگ سوسائڈ کرتے، جینا تو تھا ہی بہرحال، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی تھی؟ ان کو جیتی جاگتی لاش بن چکے تھے، غلامی میں یہ مر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو دوبارہ زندگی بخشی یا نہیں بخشی؟ بتائیں۔
پوری قوم دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے نا، اتنے اچھے حالات اللہ تعالیٰ نے ان کے کر دیے، اپنا ایک زمین ارض مقدس ان کو مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ظالم جو اپنے آپ کو ربی العلیٰ کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی کیا ہو گیا تھا، وہ سمندر کی موجوں کی نظر ہو گیا تھا فرعون، ٹھیک ہے۔ اسی کے حکم سے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے 12 راستے سمندر میں بنا دیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بنی اسرائیل کو من و سلوہ مل رہا تھا، اسی کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ان کے بادلوں ان کے سروں پر جو ہے بادلوں کا سایہ ہوا تھا، ٹھیک، بہت ساری چیزیں مل رہی تھی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ساری قدرتیں تمہیں نظر نہیں آ رہی، اور ان ساری قدرتوں کے پیچھے تمہیں ایک اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن گائے کی صورت میں تو تمہیں جانے کیا کیا دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی تم اس کے تقدیس کے قائل ہو جاتے ہو، کبھی تم اس کی پاکیزگی کے قائل ہو جاتے ہو، کبھی تم اس کی پرستش کرنے لگتے ہو، اس کی عبادت کرنے لگتے ہو، ٹھیک ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو تمہیں چاہیے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بھی چاہیے، کہ ہر وہ مخلوق چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی تخت پر بیٹھی ہو، چاہے وہ کسی حکمرانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی سرداری کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، اور کتنے ہی بڑے تقدس کے دعوے دار ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم بڑے مقدس، ہم بڑے محترم، ہم بڑے عزت والے، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے تقدس، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا یقین ہمیں پیدا کر لینا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سپیریئر ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بھی کوئی بڑا ہو، کتنا ہی کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، بڑا منوا رہا ہو، بڑے بڑے کام ایسے کر رہا ہو، اور آپ کو ڈرا رہا ہو، آپ کو دھمکا رہا ہو، آپ پر ظلم کر رہا ہو، آپ پر تشدد کر رہا ہو، آپ نے اللہ کو ہی اکبر ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی ہر طاقت اور قدرت کا اختیار والا ماننا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی مختار ان چیزوں کا ماننا ہے۔ ہر قدرت، ہر طاقت اللہ کے ہاتھ میں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے طاقت اور اس کا وہ غلط یوز کر رہا ہے، تو وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے، اپنے ہی لیے ایک گڑھا کھود رہا ہے جس میں خود ہی گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور اس چیز کا اظہار اللہ تعالیٰ وقت وقت پر کرتا رہتا ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی محتاج ہے، چاہے وہ قوت کی محتاج ہو، چاہے وہ طاقت کی محتاج ہو، چاہے قدرت کی محتاج ہو، ٹھیک ہے۔ اور انسان کے اپنے اندر بھی جو قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو قدرتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی گفٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس قوت کو وہ بھول چکے تھے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی پاور کو بھول چکے تھے، اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے یہ بھول چکے تھے، اور جس وجہ سے ان کو اتنی زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے آج دیکھیں امت مسلمہ بھی پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ نے کیا کیا نہیں چھوڑا جس کو اپنا معبود نہیں بنایا، پتھر ان کے معبود ہیں، ہے نا، قبریں ان کی معبود ہیں، مردے ان کے معبود ہیں، ٹھیک، جن کا کوئی تو مان لیجئے کہ کتنا بھی کوئی اللہ کا ولی ہو، کتنے بھی بڑے کوئی نبی ہو، ٹھیک ہے، کیا انبیاء کی جگہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ موڑ لیں گے، ایسا کریں گے بھی تو آپ۔ آگئی بات سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی واضح نصیحتیں ہیں، اتنی واضح احکام ہے کہ مجھے کبھی بھی کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کے برابر مت کر دینا، جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، ان کی قبروں کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا، تم میری قبر کے ساتھ ایسا مت کرنا، ہے نا۔ تو صاف صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں آپ کہ نبیوں کو تو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، نبیوں کو چھوڑ دیجئے، ایک منٹ رکیے، کال آتا ہے۔
میری آواز آ رہی ہے؟ جی، تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نبیوں کو ہی اللہ کے برابر نہیں کر سکتے تو پھر عام انسان کی کیا اوقات ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیں. جیسے اللہ کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ویسے ہی ہم ان کو بھی ٹریٹمنٹ دینے لگے. جیسے ہم اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں ویسے ہی ان کے آگے بھی سجدے کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کرنے لگے. ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کے ولی تھے، مان لیجیے ان کے ہاتھوں کچھ کراماتیں ہوئی ہیں، ہے نا، کرامات کو ہم نکار نہیں سکتے. کسی کے ساتھ کوئی کرامات ہوئی ہے، کسی نے کوئی کرامات کر کے دکھائی ہے تو ہم اس کو نکار نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے. لیکن کچھ بھی ایسے تو اللہ کے نبی بھی معجزے لے کر آتے تھے، ہے نا. لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، تو کیا اس بیس پر ہم موسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن جایا کرتی تھی اور بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تو سمندر میں راستہ نکال دیا تھا، تو کیا ہم اس لاٹھی کی پوجا کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، کیا ہم اس چاند کی پوجا کرنے لگے یا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگلی کی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پوجا کرنے لگے؟ بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ایک قرآن معجزہ ہے نا. تو کیا اس کرامات کی پوجا کرنے کے لیے کہا گیا ہے قرآن کو سامنے رکھو اور اس کے آگے سجدے کرو؟ ایسے کر سکتے ہیں ہم؟ ہرگز بھی نہیں کر سکتے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر لو. یہ جو بیوقوفی تمہارے اندر بھر گئی ہے، اس بیوقوفی کو تم اپنے اندر سے نکال لو. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے اس دنیا کی اور اس پوری کائنات کی کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بنا کسی تعصب کے پڑھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہر طرح کی پٹی اپنی آنکھوں سے ہٹائیں اور پھر اس قرآن کی طرف آئیں، تو پھر آپ دیکھیں قرآن آپ کو ایسی روشنی عطا کرتا ہے جس روشنی کے اس میں چل کر آپ اس نور میں چل کر جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف جا سکتے ہیں، جنت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے اور الحمدللہ آج ان کے عقیدے اتنے بہترین ہے کہ ان سے اچھا کوئی عقیدوں میں نہیں ہے. کتنے نان مسلم سے آپ دیکھ لیجئے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، مسلمان نے تو کبھی اپنی کتاب کی قدر ہی نہیں کی. آپ نان مسلمس کو دیکھ لیجئے جو اللہ کا کلام پڑھ کر ہی مسلمان ہوئے اور انہوں نے آج اسلام کی اتنی خدمتیں کی ہیں کہ ایک مسلمان بھی نہیں کر سکتا وہ خدمت. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نان مسلم اگر ایسا کر سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کی بس کی بات نہیں ہے؟ وہ تو ان کو تو اتنی محنت کرنی بھی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آج ایک 10 سال کا بچہ بھی قرآن پڑھا ہوا ناظرہ تو پڑھا ہی ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نان مسلم جب ایمان میں داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ دیکھیں بالغ ہونے کے بعد ہی اس کو اتنی عقل آ سکتی ہے کہ وہ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے پن میں 7-8 سال کی عمر میں کوئی مسلمان ہوا، یہ آپ نے سنا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، ہے نا. شعوری ایج پر جا کر وہ مسلمان ہوتے ہیں. پھر ان کے سامنے کتنی دقتیں ہوتی ہیں. بھائی ان سے نماز نہیں پڑھنا آتی، بھائی ان سے قرآن نہیں پڑھنا آتا، بھائی ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا. ہم مسلمانوں کی بدقسمتی، ہم مسلمانوں کی کیا کہیں جاہلیت ہے نا، کہ ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی انتظام کیے جائے اس طرح کے کہ ان کو نمازیں سکھائی جائیں، ان کو قرآن سکھایا جائے. سب کچھ ان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس محنت کے باوجود وہ دین کے اتنے بڑے کام کر لیتے ہیں جو ایک بورن مسلم، ایک پیدا ہوا مسلم نہیں کر پاتا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے بگاڑ چکا ہوتا ہے، عقیدے ہی صحیح نہیں ہوتے اس کے. ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیں نان مسلمس میں ہم کیا کام کریں گے، کیا ورک کریں گے؟ مسلمانوں کو ہی اپنے عقیدوں کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ہی سمجھانا پڑتا ہے بھائی یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، بھائی یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، بھائی یہ ایمان ہے. ایمان کا ہی مطلب نہیں پتا ہوتا. ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہے آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کی ہیل کر دیتا ہے، ان تمام چیزوں کا علاج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ساری غلط فہمیاں آپ کے دلوں سے اور دماغ سے نکال دیتا ہے. الحمدللہ. تو خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں نے زیادہ بڑھائی تو. ٹھیک ہے، لیکن ہاں یہاں جو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جو عقل کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے، تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر، چاہے وہ آیتیں قرآن کی آیتیں ہوں، شرعی آیتیں ہوں، یا پھر وہ آیتیں جو ہیں وہ کائنات میں چھپی ہوئی آیتیں ہوں، جب انسان تعصب کی پٹی ہٹا کر ان آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قوت اور اس کی قدرت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.